بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ چلو کتاب پڑھیں کیمپین کی سیریز لائیو بک ریڈنگ کے 28 سیشن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، جہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ قرآن مجید کے 20ویں پارے کے تفسیری نکات کو دیکھیں گے۔ یہ پارہ شروع ہوتا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 56 سے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط۔ اس واقعے میں، اس موضوع میں آپ کے سامنے کافی کچھ باتوں کو بیان کیا تھا، اور اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے، جناب لوط کے واقعے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ آیت ان کے بارے میں کچھ باتوں کو بیان کرتی ہے۔ لیکن اسی صفحے کی آیت نمبر 62 پر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت بیان کی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم لوگ عام طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے ذریعے سے جو لوگ مضطر ہیں، یعنی وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں، وہ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ بہت ساری روایات میں اس آیت کو آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے بھی تعویل کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 83 میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عقیدہ کہ جو شیعہ مذہب میں ایک رائج عقیدہ ہے، اس کی تثبیت فرماتا ہے، اور اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ ایک دن ہم ہر امت میں سے کچھ لوگوں کو محشور کریں گے اور سامنے لے کر آئیں گے، زندہ کریں گے، وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ تو یہ عقیدہ ایک طریقے سے عقیدہ رجعت کو ثابت کرتا ہے۔ مذہب اہل بیت کے اندر ایک عقیدہ ہے جس کو کہتے ہیں عقیدہ رجعت، جس میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد والا جو زمانہ ہوگا، وہاں پر سچے مومن آئیں گے کہ جن کے ہاتھ میں حکومت ہوگی، اور سچے مشرک کافر منافق وغیرہ آئیں گے کہ جن کو سزا تک کے پہنچایا جائے گا۔ یہاں پر کیونکہ کہا گیا ہے من کل امت فوجن، لہٰذا یہ قیامت کے بارے میں آیت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ قیامت کے اندر صرف کچھ لوگ محشور نہیں ہوں گے بلکہ سب کے سب لوگ آئیں گے۔ جب کچھ لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیامت کے بارے میں نہیں، رجعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ قصص شروع ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں مختلف موضوعات پر، جیسے قارون کے بارے میں گفتگو ہے، مستضعف لوگ کے بارے میں گفتگو ہے کہ جن کے ہاتھ میں انشاءاللہ حکومتیں آئیں گی اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور قیامت میں مشرکین کے جو حالات ہوں گے اس کے اوپر گفتگو ہے۔ ہدایت اور ضلالت کے موضوع پر کافی کچھ گفتگو موجود ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 5 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک ارادے کا اعلان کر رہا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس سرزمین پر ضعیف واقع ہو گئے ہیں، آپ دیکھیں اہل حق ہمیشہ مظلوم ہوتے ہیں، اہل حق ہمیشہ ضعیف واقع ہوتے ہیں۔ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ جو شہادت کے راستے پر چلتے ہیں، اہل حق وہ لوگ ہیں کہ جو عام طور سے اقلیت میں ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے ہاتھ میں سرزمین کو دیں گے، ان کے ہاتھ میں پوری زمین کے اختیار کو دیں گے، ان کو امام بنائیں گے اور ان کو اس زمین کا وارث بنائیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جناب موسیٰ کا واقعہ سامنے آتا ہے، اور اس کے اندر کافی کچھ باتیں سامنے بیان ہوتی ہیں۔ جناب موسیٰ کی والدہ نے کس طریقے سے جناب موسیٰ کو اپنے سے دور کیا، کس طریقے سے جناب موسیٰ واپس اپنی والدہ کے پاس آئے، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے بارے میں یہاں پر آیات موجود ہیں۔ اسی طریقے سے جناب موسیٰ کو جس مؤمن آل فرعون نے، کہ جس کا نام حزقیل بتایا جاتا ہے، اس نے جو بات یا جو خبر جناب موسیٰ تک کے پہنچائی، اس کا تذکرہ آیت نمبر 20 کے اندر ہو رہا ہے کہ جو بظاہر تو فرعونیوں کے ساتھ تھا، بظاہر تو وہ کافر تھا،
لیکن وہ دل سے مومن تھا کہ جس نے آ کر جناب موسیٰ کو مکمل طور پہ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار باخبر کیا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تقیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ مومن آل فرعون کو ایک طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور ان سے اس درس کو حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان کی خاطر اپنے عقیدے کو چھپا لیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ دل میں مومن ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب موسیٰ کا وہ واقعہ سامنے آتا ہے کہ جہاں پر وہ اپنے شہر سے دور چلے جاتے ہیں اور ایک نئی بستی میں، ایک نئے شہر میں جا کر جب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور زندگی بسر کرنا شروع کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کا کوئی پہچان والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر جناب موسیٰ کا ایک اخلاق، ان کے مینرز کے بارے میں بہت تعریف کی گئی ہے۔ حتیٰ احادیث کے اندر حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پیغمبر کے بعد کسی کی تبعیت کرنی ہے تم لوگوں کو تو جناب موسیٰ کی تبعیت کرو، کہ ان کے پاس وہ ادب تھا، ان کے پاس وہ سلیقہ تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے۔ جب جناب موسیٰ بھوک پیاس سے تڑپ رہے تھے تو ایسی صورت میں بھی جناب موسیٰ نے آ کر پروردگار سے کھانے کی طلب ظاہر نہیں کی، آ کر کچھ مانگا نہیں، بلکہ یہ جملہ بیان فرمایا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار ہر اس نعمت کی بنسبت کہ جو تو میرے اوپر نازل کرتا ہے میں اس کی بنسبت فقیر ہوں، میں اس کی بنسبت محتاج ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو قرآن کے اندر بیان کیا تاکہ یہ بتا سکے کہ موسیٰ کی گفتگو کا انداز کیا ہے۔ یقیناً جناب موسیٰ کے بارے میں بہت گفتگو قرآن کے اندر موجود ہے اور ممکن ہے بہت سے مواقع پر ہمیں سمجھ میں بھی نہ آئے کہ کیوں جناب موسیٰ نے کچھ ایسی گفتگو کی ہے، لیکن جناب موسیٰ کی اتنی اچھائیاں بھی قرآن کے اندر بیان ہوئی ہیں، اتنے ادب اور اتنے اخلاق کے پہلو ان کے داستان سے بیان ہوئی ہے کہ ہمارے لیے یہ ایک درس ہے۔ آیت نمبر 39 میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کے استکبار کا تذکرہ ہوا ہے یہاں پر اور اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 41 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہدایت کے لیے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم امام کا عنوان دے سکتے ہیں، تو نہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو آگے کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ایک طریقے سے جہنم کی طرف لوگوں کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، ظلمت کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ اس آیت کے اندر تذکرہ ہوا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور وہ لوگ کون ہیں کہ جو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 77 کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور اللہ تعالیٰ کا دین پوری طریقے سے دنیا کا مخالف ہے، دنیا کے اندر کسی بھی طریقے کی ویلتھ کا مخالف ہے، دنیا کے اندر مال و دولت کا مخالف ہے، دنیا کے اندر ایک نارمل لائف گزارنے کا مخالف ہے۔ بہت سے لوگ اس کے برعکس سوچتے ہیں کہ اسلام مکمل طور پہ دنیا کی باتوں کو انجام دیتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل انداز میں آیت نمبر 77 کے اندر 4 سٹیپس بیان کیے ہیں کہ جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا اور آخرت ان دونوں کی بنسبت ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے سٹیپ میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، سب سے پہلے مرحلے پر آپ کو روز قیامت اور آخرت کے بارے میں سوچنا ضروری ہے اور اس کی طرف جانا ضروری ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن ایسا نہ ہو کہ آخرت کے بارے میں سوچنے سے آپ اپنی دنیا کو ایک دم مکمل بھول جائیں۔ وَلَا تَنْسَ، مت بھولیے نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنی دنیا کا جو حظ ہے، نصیب ہے، جو آپ کا سہم ہے، جو آپ کا حصہ ہے، اس کے بارے میں بھی سوچئے۔ مختلف روایات کے اندر اس کے مصادیق کو بیان کیا گیا ہے اور یہیں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ دنیا کو دنیا کے لیے چاہتے ہیں، اسلام اس کی مذمت کرتا ہے، لیکن اگر آپ دنیا کو اپنی ایک جو کم سے کم زندگی بسر کرنا ہے، ایک نارمل اور یوزول زندگی بسر کرنے
کے لیے آپ حاصل کر رہے ہیں کہ جو یقیناً آپ کی آخرت کے لیے مددگار ثابت ہوگی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسلام اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ انسان کو اس کی طرف جانا چاہیے۔ انسان کے پاس کھانے پینے کو ہونا چاہیے، انسان کے پاس کپڑے اوڑھنے کے لیے، کپڑے پہننے کے لیے ہونا چاہیے، انسان کے پاس جو ہے زندگی بسر کرنے کے لیے شیلٹر ہونا چاہیے۔ یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی ضروریات میں سے ہیں، اور انسان کو محنت کرنا چاہیے ان کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں تیسرا حکم یہ دیتا ہے کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جب تم آخرت اور دنیا کے بارے میں اپنے ایفرٹس پورے کر لو تو پھر یہ بھی یاد رکھو کہ جس طریقے سے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے، اگر آپ نے ایفرٹس کر لیے اور آپ کو دنیا بھی مل گئی اور آپ کو آخرت بھی مل گئی، تو اس کا مطلب یہ نہ سوچئے کہ یہ آپ کے ایفرٹس کا نتیجہ ہے، نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا بھی کنٹریبیوشن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فیسلٹیز حاصل کی ہیں، مہیا کی ہیں، لہٰذا آپ کے ہاتھ میں یہ ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، جس طریقے سے اللہ نے آپ کے ساتھ اچھائی کی ہے، آپ بھی اچھائی کیجئے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اس دنیا کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ۔ اور چوتھا پیغام ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین پر فساد مت پھیلائیے، زمین کے اوپر کسی بھی طریقے کا فتنہ نہ پھیلائیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سختی سے منع کرتا ہے۔ حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک روایت کے اندر ہم سنتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ چیز جو دنیا میں انسان کے لیے بہت ضروری ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں یہ ہیں کہ انسان اپنی تندرستی کے حوالے سے بہت زیادہ پریکاشس رہے، انسان اپنی قدرت اور قوت کے حوالے سے، اپنے وہ وقت کے جس کے اندر وہ خالی ہے، فراغت سے ہے، اور اسی طریقے سے اپنی جوانی کے متعلق اور اپنی شادابی کے متعلق بہت زیادہ سینسٹیو رہے، اور ان کو کوشش کرے کہ اپنے اندر وہ باقی رکھے۔ اس کے بعد سورہ قصص کی آیت نمبر 85 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیشن گوئی کی ہے۔ جب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے نکل کے مدینے پہنچ گئے، اور آپ مکے کو یاد کر رہے تھے کہ کس سرزمین پر آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ غمگین محسوس ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ اللہ تعالیٰ لرادک الی معاد، آپ کو اس سرزمین پر پلٹائے گا، کہ جس کے نتیجے میں بعد میں کیا نظر آیا کہ فتح مکہ ہوئی، کہ جس کے اندر بغیر کسی جنگ کے رسول گرامی اسلام کے ہاتھ میں پورا کا پورا مکہ آ گیا۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوتا ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی دوسرے معبود ہیں ان کے ضعف اور ان کی ناتوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے، توحید کے متعلق پھر سے اصرار کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے متعلق کتنا ایفرٹ کیا ہے، اور کتنا ہر سورہ کے اندر اس بات کے اوپر انسسٹ کیا ہے۔ اسی طریقے سے امتحان الہی کے حوالے سے یہاں پر گفتگو ہے، اور پیغمبر اسلام کی حقانیت کے دلائل موجود ہیں، اسی طریقے سے اعمال صالح کرنے پر انسسٹ موجود ہے۔ دوسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون کیا ہے کہ وہ امتحان لیتا ہے، ہمیشہ سب انسانوں کو ایگزامن کرتا ہے، لہٰذا انسان صرف یہ کہہ دے کہ ہم مسلمان ہیں، اتنے میں اس کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو متعدد مرحلوں پر اس کا امتحان لیتا ہے۔ جو امتحانوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہی حقیقی معنی میں مسلمان ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 8 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات کے جیسے یہاں پر بھی والدین کے ساتھ نیکی کرنے پر بہت اصرار کیا ہے۔ کوئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کس کے ساتھ نیکی کی جائے، تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو۔ اس نے پھر پوچھا کہ ماں کے بعد کس کے ساتھ نیکی کروں، آپ نے ارشاد فرمایا پھر ماں کے ساتھ نیکی کرو، اور تیسری مرتبہ بھی آپ نے یہی جواب دیا۔ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور قرآن کی متعدد آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن آیت 8 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، جان لو کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اگر والدین تمہیں اللہ تعالیٰ کے شرک کی طرف لے جائیں، والدین تمہیں گمراہی کی طرف لے جائیں، والدین تمہیں اللہ کی مخالفت کرنے کی طرف لے جائیں، تو یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ایسے مقام پر والدین کی اتباع مت کرنا۔ تو لہٰذا جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو معیار قرار دیا ہے
ان تمام ہستیوں کے احترام کو باقی رکھنا ہے، لیکن ان تمام احترامات کے اوپر جس کا احترام باقی رکھنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام ہے۔ آیت نمبر 20 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں سیر کیجئے اور دنیا بھر میں متعدد مقامات پر جائیے، لیکن صرف گھومنے کے مقصد سے نہ جائیے، بلکہ ایک مقصد لے کر جائیے کہ فانظروا کیف بدأ الخلق، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مخلوقات کو خلق کیا ہے، ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو لہٰذا ایک ہدف اور ایک پرپس کے ساتھ اس دنیا میں گھومیے۔ آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ جناب لوط اور جناب ابراہیم کے واقعے کو نقل کرتا ہے، اور اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے کہ ایک وقت وہ آتا ہے جہاں پر جناب ابراہیم اور لوط بھی محسوس کرتے ہیں کہ اب ان کے لیے اس شہر میں کوئی جگہ نہیں ہے، وہ جتنی اچھائیاں بیان کرتے جاتے ہیں لوگ ان کی بات نہیں سنتے ہیں، اور اس شہر میں ہدایت کے سامان فراہم نہیں ہو سکتے ہیں، سب اللہ کے دشمن ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی سچویشن کے اندر یہ نہیں کہا ہے کہ اپنے آپ کو وہاں پر فدا کر دو، نہیں، بلکہ یہ کہا ہے کہ تمہارے پاس ایک دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم مہاجرت کر جاؤ۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ انسان محسوس کرے کہ یہاں پر انسان اپنا دین محفوظ نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 26 میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مہاجرت کا جو کانسیپٹ ہے یہ ایک بالکل صحیح کانسیپٹ ہے کہ جس کے اوپر جو ہے انبیاء نے بھی حتیٰ عمل کیا۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ایک کرائٹیریا دے رہا ہے کہ نماز وہ نماز ہوتی ہے جو آپ کو فحشاء اور منکر سے بچائے۔ اگر ایسی نماز ہے کہ جو آپ کو برائیوں سے نہیں بچا پا رہی ہے تو اس کا مطلب وہ نماز نہیں ہے۔ اگر آپ کو نماز آپ کی برائیوں سے بچا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نماز آپ کے اوپر اثر رکھتی ہے۔ تو لہٰذا نماز کو بہت لمبا کرنا یا نماز کو بہت مختصر کرنا، اس کے اندر ہزاروں اذکار پڑھ دینا یا اس کے اندر مختصر اذکار پڑھنا، یہ تمام کے تمام کرائٹیریا نہیں ہیں۔ سب سے اہم کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ دیکھیں نماز آپ کی برائیوں کے اوپر کس طریقے سے اثر کر رہی ہے۔ اور یہیں پر پارہ نمبر 20 کے تفسیری نکات ختم ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام تر تفسیری نکات پسند آئے ہوں گے، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کے سامنے پارہ نمبر 21 کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔